السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم سماجی سائنس کا نیلا نقشہ برائے جماعت دہم یعنی سوالات جو آئیں گے کس سبق سے آئیں گے، کتنے مارکس کے آئیں گے اور آپ کو اسی حساب سے تیاری کرنا ہے، اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول گلبرگہ جنوب، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے سبق میں 6 حصے ہیں، اس میں پہلا حصہ تاریخ کا ہے۔ تاریخ میں یہاں پر دیکھیے آپ معروضی سوالات پوچھے جائیں گے پہلے سبق سے، جس کا نام ہے ہندوستان میں انگریزی حکومت کے مخالف تضادات۔ اس میں سے ایک سوال آئے گا۔ دوسرا سوال آئے گا سماجی اور مذہبی اصلاحی تحریکات سے۔ تیسرا سوال آپ کو آئے گا آزادی کے بعد کا ہندوستان۔ اس طرح حصہ تاریخ سے، ہسٹری سے آپ کو معروضی سوالات 3 آنے والے ہیں۔ 1 نمبر کے سوالات بھی آپ کو 3 آنے والے ہیں تاریخ سے۔ ایک آئے گا ہندوستان میں یورپی اقوام کی آمد، تو آپ اس حساب سے تیاری کیجئے۔ 1 نمبر کے جو ہیں صرف ایک جملے میں لکھنا ہوتا ہے، تو آپ ان اسباق کے چھوٹے چھوٹے سوالات یاد کر لیجئے۔ ایک جملے میں جس کے جواب آپ لکھ پائیں ویسے جوابات آپ ان اسباق کے یاد کر لیجئے۔ وہ ہیں ہندوستان میں یورپی اقوام کی آمد، ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی، آزادی کے بعد کا ہندوستان۔ یہ 3 اسباق میں سے 1 نمبر کے سوال آپ کو آپ کے سوالی پرچے میں سالانہ امتحان میں پوچھے جائیں گے۔ 2 نمبر کے سوالات آئیں گے آپ کو ہندوستان میں یورپی اقوام کی آمد سبق سے، انگریزی حکومت کی توسیع، سماجی مذہبی و اصلاحی تحریکات۔ ان 3 اسباق سے آپ کو 2 جملوں میں یا 3 جملوں میں لکھنے کے سوالات پوچھے جانے والے ہیں۔ 3 نمبر کے جو سوالات آنے والے ہیں آپ کو وہ اسباق ہیں انگریزی انتظامیہ کے اثرات، ہندوستان میں انگریزی حکومت کے مخالف تضادات۔ 3 نمبر کا تیسرا سوال آپ کو پوچھا جائے گا سماجی مذہبی اصلاحی تحریکات میں سے، اور 3 نمبر کا ایک اور سوال آپ کو ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ آپ لوگ 3 نمبر اور 4 نمبر پہ زیادہ توجہ دیجئے، یہیں سے آپ زیادہ مارکس اسکور کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ 2 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر کے سوالات پر زیادہ توجہ دیجئے۔ ہو سکے تو یاد کر کے لکھ کے دیکھیے، یہیں سے آپ اچھے سے اچھے نمبرات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور 4 نمبر کے سوالات آپ کو آنے والے ہیں جدوجہد آزادی، دوسرا سبق ہے گاندھیائی دور اور آزادی کی جدوجہد۔ یہ 2 ہی اسباق میں سے آپ کو 4 نمبر کے سوالات پوچھے جانے والے ہیں۔ تو حصہ تاریخ میں آپ کو کوئی نقشہ نہیں پوچھا جائے گا، اس لیے آپ لوگ نقشے پر زیادہ توجہ دینے کی حصہ تاریخ میں ضرورت نہیں ہے۔ تو حصہ تاریخ سے آپ کو 25 مارکس حاصل ہوں گے اور تقریباً 11 سوالات آپ کو حصہ تاریخ سے پوچھے جانے والے ہیں۔ یہ نیلا نقشہ ہم نے پچھلے 4-5 سالوں کے کوشچن پیپرز جو بورڈ کی طرف سے آتے ہیں اسے دیکھ کر بنایا گیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ انہی اسباق میں سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ اب ہم حصہ علم سیاسیات لیتے ہیں۔ یہاں پر بھی معروضی سوالات آپ کو ان اسباق سے آئیں گے، وہ ہیں ہندوستان کے مسائل اور ان کے حل کی تدابیر۔ دوسرا معروضی سوال آپ کو پوچھا جائے گا ہندوستان کی خارجہ پالیسی۔ تو اسی طرح 1 نمبر کے سوالات آپ کو علم سیاسیات کے ان اسباق سے آنے والے ہیں، وہ ہیں ہندوستان کے مسائل اور ان کے حل کی تدابیر۔ دوسرا سبق ہے عالمی مسائل اور ہندوستان کا رول۔ ان 2 اسباق میں سے 1 نمبر کے چھوٹے چھوٹے سوالات آپ کو پوچھے جائیں گے۔ اور اب 2 نمبر کے سوالات جو پوچھے جائیں گے وہ اسباق ہیں ہندوستان کے مسائل اور ان کے حل کی تدابیر، ہندوستان کی خارجہ پالیسی، دیگر ممالک سے ہندوستان کے تعلقات، عالمی مسائل اور ہندوستان کا رول۔
ان جو ہے 4 اسباق سے آپ کو 2-2 نمبر کے سوالات پوچھے جانے والے ہیں۔ اب 3 نمبر کے سوالات کس اسباق سے آئیں گے؟ تو وہ اسباق ہیں ہندوستان کے مسائل اور ان کے حل کی تدابیر، دیگر ممالک سے ہندوستان کے تعلقات۔ تو پیارے بچوں، آپ ایک کام کیجئے، 3 نمبر 2 نمبر کے سوالات یاد کر لیجئے، 1 نمبر میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور معروضی سوالات بھی آپ حل کر سکتے ہیں۔ علم سیاسیات سے بھی ایک 4 نمبر کا سوال آپ کو پوچھا جانے والا ہے، وہ سبق ہے عالمی تنظیمیں۔ اب یہاں سے علم سیاسیات سے آپ 11 نشانات یا نمبرات حاصل کر سکتے ہیں اور 5 جو ہے سوالات آپ کو پوچھے جانے والے ہیں۔ تو اس حساب سے آپ اپنی تیاری کیجئے۔ اب ہے علم سماجیات کا حصہ۔ اس میں بھی دیکھیے معروضی سوالات آپ کو مزدوری اور محنت سے پوچھا جائے گا، سماجی تحریکات اور احتجاجات سے پوچھا جائے گا، سماجی مسائل سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ معروضی سوالات ان جو ہیں 3 اسباق سے پوچھے جانے کے امکانات ہیں، اور 1 نمبر کے سوال جو ہے وہ سماجی مسائل سے پوچھے جائیں گے۔ 2 نمبر کے سوالات جو ہے آپ کو مزدوری اور محنت، سماجی تحریکات اور احتجاجات سے آنے والے ہیں۔ اسی طرح 3 نمبر کے سوالات اگر ہم دیکھیں گے تو سماجی پرتوں کا نظام سے پوچھا جا سکتا ہے، سماجی تحریکات اور احتجاجات سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح علم سماجیات میں بھی 4 نمبر کا ایک کوشچن صرف اور صرف محنت اور مزدوری سبق سے ہی آنے والا ہے۔ اس حصے سے آپ 8 جو ہے نمبرات حاصل کر سکیں گے اور آپ کو 5 سوالات پوچھے جانے والے ہیں۔ اب دیکھیے علم جغرافیہ، یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیے بچوں، علم جغرافیہ میں ٹوٹل ہمارے پاس 10 جو ہے اسباق ہیں۔ 10 اسباق میں سے معروضی سوالات آپ کو پوچھے جائیں گے۔ ہندوستان کی آب و ہوا جو دوسرا جو ہے سبق ہے اس سے پوچھا جائے گا، پھر ہندوستان کے جنگلات سے بھی معروضی سوالات آنے کے امکانات ہیں۔ 1 نمبر کے سوالات آپ کو جنگلاتی وسائل سے ہی پوچھے جائیں گے اور ہندوستان کی مٹی سے بھی آئے گا ایک۔ اس طرح 2 جو ہے اسباق سے آپ کو 1 نمبر کے سوالات حاصل ہو سکتے ہیں۔ 2 نمبر کے سوالات دیکھیے بچوں، ہندوستان کی آب و ہوا سے پوچھے جائیں گے، ہندوستان کی مٹی اور ہندوستان کے جنگلاتی وسائل سے پوچھے جائیں گے۔ اور 3 نمبر کے جو سوالات آنے والے ہیں وہ ہے نقل و حمل اور ابلاغ، ہندوستان کی صنعتیں، ہندوستان کے قدرتی آفات۔ چونکہ اس سال جو ہے تھوڑا سا سلیبس کم کیا گیا ہے، اسی لیے ہندوستان کی صنعتیں اور قدرتی آفات سے شاید سوالات نہ آئیں، مگر اگلے سال سے یہ بھی اسباق شامل ہوں گے۔ تو آپ 4 نمبر کے جو سوالات آپ کو آنے والے ہیں علم جغرافیہ سے، وہ ہے ہندوستان کے زمینی وسائل سبق سے۔ تو یہ سبق آپ اچھی طرح جو ہے ذہن نشین کر لیجئے۔ اس میں جو ہے آپ کو بہت سارے سوالات، بڑے سوالات بنتے ہیں، ان میں سے یاد کر لیجئے، ہو سکتا ہے 4 نمبر کا ایک سوال زمینی وسائل سے آئے۔ علم جغرافیہ سے ہی آپ کو نقشہ پوچھا جائے گا۔ نقشے کے لیے آپ کون کون سے اسباق کے نقشہ جات کو ذہن میں رکھنا ہے، وہ ہے ہندوستان کا طبعی جغرافیہ، دوسرا سبق ہے ہندوستان کی آب و ہوا، تیسرا سبق سے جو نقشے اس میں دیے گئے ہیں انہیں دیکھنا ہے آپ کو، آبی ذرائع خاص کر بندرگاہیں، اور جو ہے مشرقی ساحل، مغربی ساحل کے نام آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ نقل و حمل اور ابلاغ سے بھی کوئی ایک جو ہے نقطہ پوچھا جائے گا جسے آپ کو نشاندہی کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی جو ہے ہوائی اڈہ پوچھا جائے، یا پھر جو ہے کوئی ایسی سڑک کے بارے میں پوچھا جائے، آبی ذرائعوں میں جو ہے کوئی جو ہے ڈیم، باندھ، منصوبے کے بارے میں پوچھا جائے، آب و ہوا میں آپ کو سب سے سرد مقام، سب سے گرم مقام، سب سے زیادہ بارش حاصل کرنے والا، سب سے کم بارش حاصل کرنے والے مقامات کو آپ اچھی طرح دیکھ کے رکھیں گے تو آپ نقشے سے 5 نمبرات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ علم جغرافیہ سے 22 نمبرات حاصل کریں گے
اور سوالات آئیں گے 9. تو یہ بہت اہم ہے. دیکھیے بچوں 9 ہی سوالات میں آپ 22 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اگلا حصہ آتا ہے علم معاشیات. علم معاشیات میں معروضی سوال ایک ہی آئے گا، وہ ہے دیہی ترقی. 1 نمبر کے 2 سوالات آئیں گے ترقی اور دیہی ترقی. 2 نمبر کے بھی ترقی اور دیہی ترقی ہی اہم ہے. 3 نمبر کے لیے بھی ترقی اور دیہی ترقی ہی، یہ 2 ہی اسباق پڑھ لیجئے علم معاشیات میں. انشاءاللہ آپ جو ہے کتنے مارکس حاصل کر سکیں گے؟ 7 جو ہے مارکس یا نمبرات حاصل کریں گے اور 4 ہی سوالات آپ کو اس میں سے دینے ہوں گے. آخری جو حصہ ہے ہمارے نصابی کتاب کا وہ ہے علم تجارتی تعلیمات. اس میں بھی معروضی سوالات صارفی تعلیم اور تحفظ سے ایک آئے گا. 1 نمبر کا ایک سوال صارفی تعلیم اور تحفظ سے آئے گا. صارفی تعلیم اور تحفظ میں آپ کو زیادہ تر صارف سے کیا مراد ہے، یا پھر آپ کو یہ پوچھا جا سکتا ہے یوم صارفین کب منایا جاتا ہے، یا پھر ان کی جو ہے تحفظ کے لیے کون سا قانون بنایا گیا ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے. 2 نمبر میں جو ہے سوالات آئیں گے تجارتی تعلیمات سے بینک کے کاروبار. بہت ہی آسان ہے، بینک سے متعلق جو ہے جوابات آپ کو لکھنے ہوں گے. 2 نمبر کا ایک اور سوال بھی صارفی تعلیم اور تحفظ سے ہی آئے گا. تو صارفی تعلیم اور تحفظ کو اچھی طرح پڑھ لیجئے. تقریباً معروضی سوال 1 نمبر کے، 2 نمبر کے اور 3 نمبر میں بھی ایک سوال آ سکتا ہے. بینک کے کاروبار کو 3 نمبر میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور 2 نمبر میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. اس حصے سے آپ کتنے نمبرات حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ ہیں 7 اور سوالات آپ کو کتنے جو ہے لکھنے ہیں؟ 4 جو ہے سوالات لکھنے ہیں. تو میں نے جو ہے کوشش کی ہے کہ آپ کو سوالی پرچہ جو سالانہ امتحان میں آتا ہے اس کو سمجھا سکوں. اگر سمجھ میں نہ آئے تو بار بار دیکھیے، اور جو سوالات جس اسباق سے آنے والے ہیں ان اسباق پہ ٹک کیجئے اور انہیں اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے. تو یہاں پر آج ہم اس ویڈیو لیسن کو ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ. ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں.